ہوتا ہے منسز والا بلڈ، وہ تو ناپ کے ذریعے اسے ڈرپ چھوڑتا رہتا ہے، لیکن 4 مہینے میں تو اسے ڈرپ کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو ڈیولپ ہو رہا تھا، وہاں پہ خون چڑھنا نہیں تھا، تو وہ خون سٹور ہو رہا تھا. وہ خون سٹور تو جو عادت تھی عورت کی، اگر 3 دن ہے تو 12 دن کا سٹور ہو گیا گا، اگر 10 دن تھا تو 40 دن کا. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ دن 15 ہیں لہذا 60 دن تک ہو سکتا ہے. 10 دنوں میں نہیں، آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے جائیے. یہ ڈیپینڈ کرتی ہے عورت پر کہ اس کی عادت کیا ہے، عادتاً اس کو کتنے دن خون آتا ہے. عورت کی اپنی طبیعت ہوتی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ تمام عورتوں کے 10 تو بہت کم عورتوں کے ہوتے ہیں. دیٹس میکسیمم کہتے ہیں کہ میکسیمم. آپ ایسا نہ کریں، اگر خون آئے کم از کم ہے 3 دن اور زیادہ سے زیادہ ہے 10 دن. تو کسی کی عادت 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن 8 دن 9 دن 10 دن کے بعد آئے تو پھر نہ نماز معاف ہے نہ روزہ معاف ہے. ہر نماز کے لیے وضو بناتی رہے اور نماز پڑھ. اب یہاں یہ نیچے لفظ کو دیکھیں، وَلَا تَقْرَبُونَ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور قریب نہ جائیے ان عورتوں کے سیکسول انٹرکورس کے لیے تاکہ وہ پاک ہو جائے. اور حَتَّى يَطْهَرْنَ تشدید اور تخفیف والا، تو تخفیف والا کس صورت میں ہے اور تشدید والا کس صورت میں ہے. اگر عورت کی عادت، یہ دیکھیے، اگر عورت کی عادت 10 دن ہے جو میکسیمم پیریڈ ہے، اور 10 دن بعد بلڈ رک گیا، ابھی تک اس نے غسل نہیں بھی کیا، تو شرعاً اس کے ساتھ سیکسول انٹرکورس وہ جائز ہے کیونکہ وہ ٹائم ختم ہو گیا ہے. لیکن اگر عادت اس کی 3 4 5 دن ہے تو جب تک وہ غسل نہ کرے اسی وقت تک اس کے ساتھ سیکسول انٹرکورس جائز نہیں ہے. صحیح ہے. تخفیف والی جو ہے حتی یطہرن، کہ اسے خفیف طہارت حاصل ہو جائے. خفیف طہارت کا معنی یہ کہ بلڈ رک جائے، تو یہ کس صورت میں اپلائی ہوگا؟ 10 دن والے میں میکسیمم میں. اور حتی یطہر، تاکہ وہ کامل مکمل پاک و صاف ہو جائے. یہ کہاں اپلائی کریں گے؟ جب 10 سے کم میں وہ پاک صاف ہو جائے تو وہاں کامل پیوریفیکیشن اسے حاصل ہو، یعنی بلڈ بھی رکے اور غسل بھی کرے، تو پھر سیکسول انٹرکورس جائز ہوگا. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَآتُوهُنَّ، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ پاک ہو جائیں، فَآتُوهُنَّ، تو پھر آ جائیے ان کے پاس، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اسی جگہ جس کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جس کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. حیث کا معنی وہ محل اور وہ جائے، وہ جگہ جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے. تو وہاں پہ وہ دوسری خباثت نہیں ہے. اسی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملعون من اتی امرأته فی دبرها او فی حیضها، کہ اللہ کی لعنت برستی ہے اس مرد پر جو اپنی بیوی کے ساتھ لواطت کا مرتکب ہو یا حیض کے دوران سیکسول انٹرکورس کر جائے. فآتوہن، تو پھر آ جا. یہ حیض ہے، حیض علیحدہ بات ہے. حیض یہ ظرف ہے. ہاں، وہ حیض جو ہے وہ حی یا ضاد ہے، یہ حی یا سا ہے. یہ حیض ظرف ہے، ظرف مین جہاں جس جگہ کا اللہ نے حکم دے دیا ہے. فآتوہن، پھر آ جائیے ان کے پاس، من حیث، اسی جگہ امرکم اللہ، جس کا حکم دیا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے. ان اللہ، تحقیق اللہ تعالیٰ، یحب التوابین، پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کو. ویحب المتطہرین، اور پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو طہارت پسند کرتے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ دیکھیے یہ مباشرت اور سیکسول انٹرکورس میں بھی طہارت کا تصور ہے. اگر آپ اسی جگہ آئے تو یہ طہارت ہے، اگر پیچھے آئے تو وہ خباثت ہے، وہ گندگی، آپ کی طبیعت خبیث ہے. اور میں پھر ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. ان اللہ، تحقیق اللہ تعالیٰ، یحب التوابین، پسند کرتا ہے التوابین، ان لوگوں کو جو رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کو. تواب کا اصل معنی ہے رجوع کرنے والا. تواب کا اصل معنی لغوی معنی ہے رجوع کرنے والا. وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور پسند کرتا ہے طہارت اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو. نساؤکم حرث لکم، آپ کی بیویاں، حرث لکم، نساؤکم، آپ کی بیویاں، حرث لکم، یہ کہتی ہے آپ کے لیے. نساؤکم، آپ کی بیویاں، حرث لکم، یہ کھیتیاں ہیں آپ کے لیے. فاتو حرثکم، سو آ جائیے حرثکم، اپنی کھیتی کو. انا شئتم، انا شئتم، کیف شئتم، جس طریقے سے آپ چاہیں. کیف شئتم، انا شئتم. دیکھیے انا، لفظ انا لغت عربی میں اس کے دو معنی ہوتے ہیں. لغت عربی میں اس کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک معنی اس کا ہوتا ہے کیفیت کا، اور دوسرا معنی ہوتا ہے اس کا عین کا، جہاں آپ آنا چاہیں. لیکن اس کے لیے ضابطہ ہے، علامہ تفتزانی نے لکھا ہے. علامہ تفتزانی بہت بڑے عالم ہیں. اس نے کہا کہ جب یہ انا اس کے بعد اگر ورب آ جائے،
فعل آ جائے، ورب آ جائے تو اس کا معنی ہوگا کیفا کا، کیفیت کا، اور اگر اس کے بعد اسم اور ناؤن آ جائے نا تو پھر وہاں اس کا معنی ہوگا مقام اور جگہ کا۔ جس طرح دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا کہ زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے اور وجد عندها رزقا، تو وہاں پہ سردی کے موسم کے میوے دیکھ لیے، قال یا مریم انا لک ھذا، تو وہاں لکی وہ فعل نہیں ہے، وہ ورب نہیں ہے، وہ پروناؤن ہے۔ کیا ہے؟ ناؤن اور پروناؤن، وہ پروناؤن ہے۔ جب وہ پروناؤن ہے تو وہاں انا کا معنی ہے کہاں سے آپ کے، کس مقام سے آپ کے پاس آتا ہے، لیکن یہاں اس کے پیچھے جو تم ہے یہ کیا ہے؟ یہ ورب ہے، یہ ورب۔ تو انا کا معنی ہوتا ہے کیفا، انا کا معنی ہوتا ہے کیفا، کیفا شئتم، جس کیفیت سے آپ آنا چاہیں، جس کیفیت سے آپ آنا چاہیں۔ امام سیوطی نے اس کے ساتھ اپنی تفسیر میں 3 الفاظ لکھے ہیں، اقبالا و ادبارا، قعودا و قیاما و استجاعا، کہ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جگہ وہی خاص اسپیسیفک پوائنٹ وہ اسپیسیفک ہوگا، لیکن یہ آپ کی مرضی ہے، پیچھے سے آنا چاہے، آگے سے آنا چاہے، کڑے آنا چاہے، بیٹھے آنا چاہے، یا نہیں۔ آپ کی بیویاں حرث لکم، یہ کہتی ہیں آپ کے لیے، فاتو، بس آ جائیے، حرثکم، اپنی کھیتی کو، انا شئتم، جس کیفیت سے آپ آنا چاہیں۔ اور دیکھیے لغت عربی میں ایک دوسرا لفظ ہے فرث، یہ تو ہے حرث، ہا را اور سا، اور دوسرا لفظ ہے فرث، فا را اور سا، وہ گندگی کو کہتے ہیں، انسانی گندگی، پاخانہ، پاخانے کو فرث کہتے ہیں۔ اس لیے مفسرین وہاں پہ ایک لفظ لکھ دیتے ہیں کہ فاتو حرثکم لل فرسا، فاتو الحرث لل فرسا، آپ کھیتی کو آئے، گندگی کو نہ آئے، اپنے جگہ اسپیسیفک کرنا ہے کہ آپ حرث کو آئیں، فرض کو نہ آئیں، حرث کو آئیں، فرض کو نہ آئیں۔ وقدموا لانفسکم، وقدموا لانفسکم، قدم یقدم تقدیما، چیز آگے کرنا، وقدموا لانفسکم، اور آپ تقدیم کیجئے اپنے فائدے کے لیے، اب تقدیم کرنا اپنے فائدے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ تعلیم دے دی ہمیں کہ جب آپ بیوی کے پاس جاتے ہیں تو تقدیم لانفسکم، کہ مجامعت اور سیکسول انٹرکورس سے آگے کوئی چیز بھجوا دیے، کوئی کیا چیز بھجوا دیجیے، کیا چیز آگے کیجیے، وقدموا لانفسکم۔ حضور صلی والسلام نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے، جب تک آپ اپنے آپ کو بے حجاب نہ کر چکے ہیں تو کہہ دیجئے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ اللہم جنب الشیطان عنا وعما رزقتنا وجنبنا عن الشیطان، کہ میں پناہ مانگتا ہوں شیطان سے جو مردود ہے، اور اللہ کا نام لے کر اس عمل کو شروع کر دیتا ہوں، خدا بندہ ہمیں شیطان سے محفوظ بنا دے، جو اولاد آپ مجھے دیتے اسے بھی شیطان سے محفوظ بنا دے، اور شیطان ہمارے سے ہٹائیں۔ بسم اللہ اللہم جنب الشیطان عنا وعما رزقتنا وجنبنا عن الشیطان، یہ ہے قدموا لانفسکم، قدموا کہ اپنے فائدے کے لیے وہ کلمہ پڑھ لیجئے جو حضور نے تعلیم دے دی ہے۔ وقدموا لانفسکم، اور آگے کیجئے اپنے فائدے کے لیے تعوذ، تعوذ مانا اعوذ باللہ، شیطان سے پناہ مانگنا، واتقوا اللہ، اور ڈریے اللہ تعالیٰ سے، وعلموا، اور جان لیجئے، انکم ملاقو، کہ آپ لوگ اللہ سے ملنے والے ہیں۔ تو ان چیزوں کو آپ اپنی وشز کے مطابق ڈیل نہ کریں، اللہ کے حکم کے مطابق آپ ڈیل کرتے رہیں۔ انکم ملاقو، ورنہ آپ نے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ پوچھا کرے گا کیوں یہ عمل کیا ہے، یہ گندگی کیوں کی ہے۔ وعلموا انکم ملاقو، لیکن اللہ تعالیٰ نے وارننگ دے دی، آپ نے میرے پاس آنا ہے اور میں نے ان چیزوں کو بھی اسپیئر نہیں کرنا، میں نے ان چیزوں کو بھی اسپیئر نہیں کرنا، میں نے پوچھنا ہے آپ سے۔ واتقوا اللہ، اور آپ ڈریے اللہ تعالیٰ سے، وعلموا، اور جان لیجئے، انکم، تحقیق آپ لوگ، ملاقو، ملنے والے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وبشر المومنین، اور خوشی کی اطلاع دیجئے ماننے والوں کو۔ مومن کا معنی ہے ماننے والا، جو ان چیزوں کو بھی مانتا ہے، اپنے وشز کو بھی سبجیکٹ ٹو دی اپروول آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ اللہ یعنی ہمارے وشز اور ڈیزائر جو ہم پورا کرتے ہیں تو اللہ کس کو اپروو کر دیتا ہے، کس انداز کو اپروو کر دیتا ہے۔ وبشر المومنین، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ غُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ۔ اب اسے کہتے ہیں تہذیب الاخلاق، کیا کہتے ہیں؟ تہذیب الاخلاق۔ آگے چلی گئی مسلم انٹرنیشنل لا، کہ کنسپیریسی اور کنسپیریٹر کو اسٹیٹ سے کیسے آپ کے کریں گے، صحیح ہے۔ مسلم انٹرنیشنل لا کے بعد پھر رائٹ اوے اسٹیٹ لاز پہ آ گئے کہ اسٹیٹ کو آپ کس طرح ایڈمنسٹر کریں گے۔ پھر اس کے بعد آ گئے اپنے رشتہ داروں کے معاملات پر، اور پھر فیملی کے معاملات پر۔ کس کے معاملات؟ فیملی کے معاملات پر۔ اب آ گئے اس آدمی کی شخصی معاملات پر، آدمی کے شخصی معاملات پر، کہ جھوٹا بننے کی کوشش نہ کیجیے، اپنے اخلاق کا بیڑا غرق نہ کیجیے، بات بات پہ قسم اٹھا کے کہنا،
بات بات پہ قسم اٹھا کے کہنا، اور اتنا ضدی بننا کہ ضد میں آ کر نیکی کا کام کرنے سے انکار کرنا۔ بعض اوقات آدمی وہ نیکی کے کام سے انکار کر جاتا ہے، قسم کھا لیتا ہے کہ میں نے اپنے باپ سے بات نہیں کرنی آج کے بعد، میں نے اپنی والدہ سے آج کے بعد بات نہیں کرنی۔ صحیح؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو اخلاق کے دائرے سے خارجی باتیں ہیں، جو چیز اللہ کا حکم ہے آپ نے اسی سے قسم نہیں کھانی، اسی سے آپ نے قسم نہیں کھانی۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ غُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور نہ بنائیے اللہ تعالیٰ کے ذات کو غرضتاً لِأَيْمَانِكُمْ، نشانی اور ہدف اپنے قسموں اور اپنے حلف کے لیے، ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، ان تبروا ابن عباس فرماتے ہیں اسے کہتے ہیں ورب بتقدیر اللہ، اسی کے لیے اصطلاحی لفظ ہے ورب یا فعل بتقدیر اللہ، کہ یہاں لا کا کلمہ، لا جو نفی کا کلمہ ہے وہ یہاں پہ مقدر ہے، یعنی انویزیبل یہاں پڑا ہوا ہے، انویزیبل وہ نظر نہیں آ رہا، یہاں پڑا ہوا ہے معنی کے اعتبار سے۔ تو وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، اور نہ بنائیے اللہ کی ذات کو غرضۃ لِأَيْمَانِكُمْ، نشانی ہدف اپنے قسم کے لیے، ان تبرو اللہ تبرو، اور قسم آپ کہتے ہیں کس چیز سے؟ اللہ تبرو، کہ نیکی نہیں کریں گے، وتتقوا، اور تقوی نہیں کریں گے، وتصلحوا بین الناس، انسانوں کے درمیان اصلاح نہیں کریں گے، مینز کہ نیکی کے کام سے آپ قسم نہ کھائیے، نیکی کے کام کرنے سے آپ قسم نہ کھائیے۔ اور فقہاء نے اس سے مسئلہ نکال لیا ہے، ومن حلف اللہ یصلی او اللہ یکلم اباہ او امہ، جس نے قسم اٹھائی کہ میں نے نماز نہیں پڑھنی، خدا کی قسم، قسم اٹھائی میں نے اپنے والدین سے بات نہیں کرنی، خدا کی قسم، صحیح؟ فَيُحَنِّسُ نَفْسَهُ وَيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ، وہ اپنے آپ کو قسم میں حانس کروا دے، حانس کا معنی ہے کہ قسم کو توڑ دے، وَيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ، اور قسم کا کفارہ ادا کرے، قسم کا کفارہ ادا، کیونکہ قسم توڑنا یہاں اتنا بڑا جرم نہیں جتنا بڑا جرم نماز نہ پڑھنا ہے، قسم توڑنا اتنا بڑا جرم نہیں والدین کے ساتھ لا تعلقی کرنا جتنا بڑا جرم ہے، صحیح ہے؟ تو یہاں پہ دو مسئلے آپ ذہن نشین کیجئے، ایک مسئلہ تو یہ کہ قسم کھائی جاتی ہے صرف اللہ کی ذات پر، اللہ کے ذات کے علاوہ کسی اور پر قسم کھانا وہ شرک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام مسلم نے حدیث نقل کی، من اراد منکم ان یحلف فلیحلف باللہ او لیدا، جس نے قسم اٹھانے کا ارادہ کر لیا تو وہ قسم اٹھائے اللہ کے ذات اور اللہ کے نام پر، یا قسم اٹھائے ہی نہ، کیونکہ قسم میں دو چیزیں مد نظر ہوتی ہیں، ایک یہ کہ جس ذات پہ میں قسم کھا رہا ہوں وہ عالم غیب ہے، میری تمام پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر میں مخالفت کروں تو وہ میرے گرفت اور مواخذے پر قادر ہے، اور یہ دونوں صفتیں کس کی ہو سکتی ہیں؟ صرف اللہ تعالیٰ کی۔ تو اگر آپ اللہ کے علاوہ محمد پہ بھی قسم کھانا چاہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اٹ مین کہ اللہ کے دو صفات فرسٹ آف آل امپلائڈلی آپ نے اس کو دینے ہیں، فرسٹ آف آل آپ نے اس کو دو صفات سائن کرنے ہیں کہ آپ بھی عالم غیب ہیں نمبر ایک، اور نمبر دو آپ میرے مواخذے پر قادر ہیں، جو محمد کی صفت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو مخلوق کی صفت نہیں ہے، تو آپ اللہ کی صفات انسان کے حوالے کر رہے ہیں، دیٹ از شرک۔ شرک نامی کس چیز کا ہے کہ اللہ کے صفات انسان کے کھاتے میں ڈال دیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ آپ نے قسم اٹھانی ہے تو صرف اللہ کی ذات پر، ہم نے قسم اٹھانی ہے ہاں تو صرف اللہ کی ذات، یا قسم اٹھانی ہی نہیں۔ تو ایک مسئلہ یہ آپ نے سیکھ لیا، اور دوسری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتی الوسع، قسم اٹھانے سے آپ گریز کیجئے، قسم اٹھانے سے ہاں گریز کیجئے، جب تک آپ سے مطالبہ نہ کیا گیا ہو تو آپ کیوں قسم اٹھاتے ہیں؟ یہ دیکھیے حدیث میں جو آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کورٹ میں کوئی مسئلہ یعنی زیر سماعت ہے، ایک آدمی مدعی ہے، دوسرا مدعا علیہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنیادی پرنسپل دے دیا، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ شاہد اور شواہد پرووائڈ کرنا، ڈاکومنٹس پرووائڈ کرنا، ٹیسٹیمونیل پرووائڈ کرنا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ دیٹ از جواب دا مدعی، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ شواہد پیش کرے، اگر وہ نہ کر سکے تو دعویٰ تو وہ کر چکا ہے، دعویٰ وہ کر چکا ہے، اور کورٹ اس دعوے کو لے چکا ہے، خارج نہیں کیا، اس کو لے چکا ہے۔ یہ بچے پڑھ رہے ہیں، تو اب البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، وہ شواہد نہ لا سکا تو جو مدعا علیہ ہے، ڈیفینڈنٹ جسے کہتے ہیں، جس پر دعویٰ کیا گیا ہے، اب اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کی ذمہ داری اگر مدعی اس سے مطالبہ کرے کہ آپ اب قسم اٹھائیں تاکہ میری تشفی ہو جائے، کیونکہ شریعت کسی کو قسم نہیں دیتا، شریعت ایک حد دے دیتا ہے مدعی کو اگر آپ قسم دینا چاہیں،
یعنی قاضی از خود کسی کو قسم نہیں دے سکتا. قاضی ہیز نو اینی رائٹ ٹو ڈیمانڈ سم ون کی قسم اٹھائیں. نہیں, وہ مدعی کو متوجہ ہو جاتا ہے کہ بھائی آپ تو شواہد نہ پیش کر سکے, آپ اپنے دعوے کو ثابت نہ کر سکے, جبکہ مدعا علیہ اس سے انکاری ہے. اب شریعت نے آپ کو حق دیا ہے, کیا آپ اس کو قسم دینا چاہتے ہیں؟ اگر وہ کہتا ہے کہ میں نہیں دینا چاہتا, لیٹس گو, دعوے کو خارج کر دیا گیا. اگر وہ کہتا ہے کہ میں قسم دینا چاہتا ہوں, دین آفٹر دیٹ قاضی اس سے ڈیمانڈ کرے گا کہ بھائی جس چیز کا اس نے دعویٰ کیا ہے آپ نے یہ الفاظ کہتے ہوئے قسم اٹھانی ہے کہ یہ چیز میری ہے, اس کی نہیں ہے. اس انداز سے آپ نے بولنا ہے البینۃ للمدعی والیمین علی من انکر. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن کے لیے ایڈہاک بنیاد پر قاضی القضات بن گئے تھے. ایک دن کے لیے ایڈہاک بنیاد پر قاضی القضات بن گئے تھے خلیفہ منصور کے زمانے میں. تو سب سے پہلا کیس جو اس کے پاس آیا تو وہ تھا 10,000 دینار کا. اس زمانے میں 10,000 دینار کا اس زمانے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مدعی سے شواہد مانگے, اس کے پاس شواہد نہیں تھے. پھر اسے کہہ دیا مدعا علیہ کو کہ بھائی آپ اس حق کو تسلیم کرتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں جی, یہ حق میرے اوپر تھا, میں نے ادا کر دیا ہے, واپس ادا کر دیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مدعی سے کہہ دیا کہ رے بھائی اب آپ کو شریعت نے ایک حق دیا, اگر آپ اس کو قسم دینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا حق ہے. تو اس نے کہا ہاں جی میں قسم دینا چاہتا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مدعا علیہ سے کہا کہ اب آپ کی ذمہ داری ہے قسم اٹھانا, ادروائز آپ نے طے کرنا ہے, پھر اسے آپ نے اقرار کرنا ہے, اعتراف کرنا ہے کہ ہاں یہ اس کا حق ہے. اس نے بھی کہا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں, میں قسم. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا رنگ فخ ہو گیا, اس پہ لرزہ طاری ہو گیا, اور فوراً اپنے نوکر کو بلایا. وہ تو کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے, اس نے کہا کہ بھائی 10,000 دینار لے آئے. تو 10,000 دینار لے آئے اور مدعی کو دے گیا کہ بھائی خدا کا خوف کرو, 10,000 دینار پر آپ اللہ کے ذات کو نشانی بنا رہے ہیں قسم کی. اور رائٹ اوے اٹھ گئے اور خلیفہ سے کہہ دیا کہ بس جی باپ آئے, کیونکہ میں نے کتنوں کو 10,000 دینے ہیں. اس نے کہا کہ مجھ سے یہ مسئلہ شرعی ہے لیکن میں نہیں برداشت کر سکتا کہ اللہ کے ذات کو حلف اور قسم کا 10 روپے کے لیے اور 20 روپے کے لیے اور 10,000 روپے, اور ہمارا تو یہ تک کیا کلام بن چکا ہے. اور جب دونوں اٹھا لیں تو ایک تو غلط ہوگا. تو اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ یہی وجہ تھی کہ اس نے پھر قضا کے قبول کرنے سے انکار کر دیا. جب پرماننٹ قاضی کی ضرورت پڑ گئی تو 4 آدمیوں کو بلایا گیا, جو اسپیشل ایمرجنسی میٹنگ ہو گئی پرماننٹ قاضی القضات کی. تو 4 آدمیوں کے نام زیر غور آئے, قاضی ابن ابی لیلہ, سفیان ثوری, سفیان ابن عیینہ اور امام ابو حنیفہ. یہ 4 لوگ ہیں جو سپریم کورٹ کے اس عہدے کو کوالیفائی کرتے ہیں. اور تمام لوگوں نے کہا, اسکلفل لوگوں نے, کہ امام ابو حنیفہ وہ الیق بذالک, اگر وہ قبول کر گیا تو اس سے مناسب شخصیت کوئی اور نہیں ہے. تو 4 کو بلایا گیا اور مضمون تو تھا اس میں کہ بھائی قاضی القضات کی ضرورت ہے. تو 4 آ رہے تھے. اب 4 سوچ رہے تھے کہ بھائی اس مصیبت سے جان کیسے چھوٹے گی. تو سفیان ثوری اس نے کہا کہ میرے ہاں پاس تو ایک تجویز ہے, جا کے انشاءاللہ جان کو چھڑاؤں گا. ابن عیینہ نے کہا میرے پاس بھی ایک تجویز ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا میری بھی ایک تجویز ہے, اور تجویز کیا ہے حقیقت ہے میں اسے بتا دوں گا. اور قاضی ابن ابی لیلہ نے کہہ دیا کہ بھائی آپ 3 اگر اپنی تجویز میرے آسمان سے آتے ہیں. تو بادشاہ لٹ ہو گیا, اتنا بڑا عالم اور یہ. اور پھر اس کے بعد اس نے مرغی اور بلی اور کتے کا پوچھنا شروع کر دیا. تو بادشاہ نے کہہ دیا کہ بھائی اسے تو طبیب کے پاس لے جائیں, آدمی تو بہت بڑا عالم ہے لیکن اس کا دماغی فطور آ گیا ہے. صحیح ہے, تو مرفوع قلم ہے. تو وہ اسمائلنگ فیس نکلتا ہے اور تینوں کو دیکھتا ہے کہ ہماری تو جان چھوٹ گئی اور اللہ آپ لوگوں کا بھلا کر دے. اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اس نے کہا کہ علی شان جی میرا تقاضا ہے. اس طرح وہ تبلیغ والے کہتے ہیں تقاضا. وہ ہمارے ہاں سے بلوچستان سے چمن ایک علاقہ ہے, چمن سے ایک آدمی گئے تھے, وہ یعنی چرواہا تھا, یہ لوگوں کے مال مویشی چرایا کرتے تھے. تو ہمارے وہاں پہ ایک بزرگ عالم ہوتے ہیں, اس نے اسے کہا کہ بھائی آپ کو نماز نہیں آتے, خدا کے بندے تبلیغ والے ہیں, 10 دن ان کے ساتھ لگائیں. میں کہا ٹھیک ہے جی, لیکن وہ میرے مال مویشی, اس نے کہا وہ ذمہ داری میری, میں اس کا انتظام کر دوں گا, لیکن اب میرے پاس بھی وقت نہیں کہ آپ کو نماز سکھا سکوں, آپ ان کے ساتھ وقت لگائیں تاکہ نماز پڑھ کے آئیں, سیکھ کے آئیں. تو وہ آدمی چلا گیا. تو مولوی صاحب مجھے بتا رہا تھا کہ واپس جب وہ آیا تو میں نے اس سے پوچھ لیا کہ اس نے کہا جی نماز سیکھ لی, بڑا اچھا کام ہے, میں چلا گیا, لیکن کچھ چیزیں ایسی جو میری سمجھ میں نہیں آتی تھیں. اس نے کہا وہ کیسا؟ اس نے کہا کہ ایک لفظ وہ کہا کرتے تھے تقاضے کے لیے چلے جائیں, تقاضے کے لیے چلے جائیں, اور تقاضے کے لیے لوگ اٹھ جاتے. اب مجھے تقاضے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ تقاضا کیا چیز ہے. اس نے کہا 7ویں دن مجھے پتہ لگ گیا کہ پاخانہ کرنے ہوتے تھے. تقاضا کا معنی ہے کہ آپ کی جو طبی ڈیمانڈز ہیں, کسی کے ایک طبی ڈیمانڈ ہے, کسی کا دوسرا طبی ڈیمانڈ ہے, کسی کا تیسرا طبی. تو سفیان ثوری نے بھی کہا کہ میرا تقاضا ہے. تو بادشاہ نے حکم دیا کہ ایک صفائی اس کے ساتھ ہو کے سارا, کیونکہ اس زمانے میں باتھ روم کا رواج نہیں تھا, سارا میں جانا تھا. تو وہ سارا میں جب چلے گئے, صفائی سے کہہ دیا کہ آپ یہاں کھڑے ہو جائیں.
تو وہ کھڑے ہو گئے. آگے ایک جاڑی تھی, اس جاڑی کے قریب سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جب پہنچ گئے تو وہاں جاڑی کے اوپر چادر ڈال دی جس طرح آدمی بیٹھ جاتا ہے تقاضا پورا کرنے کے لیے, اور کرالنگ کرتے ہوئے دریا پہ چلے گئے. اور وہاں کشتی روانہ ہو چکی تھی. اس نے کہا کہ بھائی مجھے ایک آدمی ذبح کر رہا ہے, آپ مجھے پار لے چلیں. انہوں نے کہا کہ بھائی آدمی کو نجات مل جاتی ہے تو چلے. پیچھے آئے اور کشتی میں سوار کر دیا, اوور لوڈ کر دیا کشتی کو. لیکن جب پار گئے تو اس نے کہا کہ دیکھیے میری تو داڑھی بھی ہے اور پگڑی بھی ہے اور بڑے کپڑے بھی پہنے ہیں اور مولوی بھی ہوں, آپ کہیں کوئی آدمی تو نظر نہیں آ رہا, اور آپ کہتے ہیں مجھے آدمی ذبح کر رہا ہے. اس نے کہا کہ وہ بادشاہ مجھے قضاء کا عہدہ دینا چاہتے ہیں, اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من ولی لہ القضاء فکانما ذبح بغیر سکین, جس کو کورٹ کی ڈیوٹی دے دی گئی اسے تو بغیر چھرے کے ذبح کر دیا گیا. تو اس نے کہا کہ وہ بغیر چھرے کے مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے, تو میں دوڑ کے آیا. اچھا, اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی باری آئی تو اسے کہا کہ یہ پوسٹ, اس نے کہہ دیا لست بعاہل لذالک, میں اس کی اہلیت نہیں رکھتا. بادشاہ کو غصہ آیا, اس نے کہا آپ جھوٹ بولتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے دین یو ہیو ڈیسائیڈڈ. جھوٹے آدمی کو لوگ قاضی نہیں بناتے. یا آپ میری بات مانیں کہ میں سچ بولتا ہوں, یا آپ میری بات مانیں کہ میں سچ بولتا ہوں. نہ اہل آپ کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹا آدمی وہ بھی نہ حال ہے. تو آپ نے فیصلہ کر دیا. تو بادشاہ کو غصہ ہے, اس نے کہا خدا کی قسم آپ نے یہ عہدہ قبول کرنا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا خدا کی قسم میں نے نہیں قبول کرنا, میں نے قبول نہیں کرنا. یہ جو ہوتے ہیں دمچلے, ایک دمچلا بیٹھا ہوا تھا, اس نے اٹھ کے کہہ دیا کہ امام صاحب ذرا عقل سے کام لو. بادشاہ نے جب قسم اٹھائی, بادشاہ سلامت کے مقابلے میں آپ نے قسم نہیں اٹھانی چاہیے تھی. صحیح. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی میں مولوی ہوں, مسجد میں بیٹھ کے طلباء کو پڑھاتا ہوں, مجھے قسم پر چھوڑ دے اور یہ کفارہ ادا کر دیں. مجھے قسم پر چھوڑ دیں کہ میں اپنے حلف کے ساتھ کمیٹڈ رہوں, اور اسے کفارہ ادا کرنا چاہے وہ کفارہ ادا کر دیں. ہاں, تو بادشاہ نے کہہ دیا کہ اس آدمی کو جیل لے چلو. تو روزانہ اسے 10 کوڑے لگایا کرتے تھے. آپ کا جنازہ بھی جیل ہی سے نکلا اسی وجہ سے. یہی تو مصیبت تھی. ہاں, عہدہ نہیں لیا, کیونکہ اس زمانے کے بادشاہ جو تھے وہ قاضی سے اپنا الو سیدھا کرواتے تھے. ابھی بھی کرواتے ہیں, اپنا الو سیدھا کرو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, یہ جو ممالک ہوتے ہیں, یہ ممالک اس طرح کھڑے ہوتے ہیں نماز میں. اصل میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ جو نماز میں اس طرح کھڑے ہوتے ہیں, اس کو اتنا مارا گیا تھا مکرہ کے طلاق کے حوالے سے کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے تھے, دونوں ہاتھ. اور جو بعد میں پیبند ہو گئے تو وہ جب نیت باندھتے تھے اس کے ہاتھ ایسے نہیں ہوتے تھے, وہ اس طرح کے تھے. اللہ اکبر. اور پھر اس طرح کھڑے ہوتے, کیونکہ وہ تو اب ممالک جو ہیں اپنے امام کو, اپنے امام کی اتباع کرتے ہوئے وہ جب نیت باندھتے ہیں تو یہاں اللہ ہاتھ لے چلتے ہیں سر کے اوپر کہ ہمارے امام, اس کو ضرور کوئی حدیث ملی ہوگی. حالانکہ وہ غریب اپنی تکلیف کی وجہ سے اس طرح, کیونکہ اس سے بادشاہ یہ فتویٰ لینا چاہتا تھا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بادشاہ یہ فتویٰ لینا چاہتا تھا کہ جو لوگ بیعت کر جائے, مینز دا انٹائر نیشن, ساری نیشن جو بیعت لے لے, وفاداری کا عہد کر دے, تو اس میں آپ یہ فتویٰ دے دیں کہ اس میں ایک الفاظ کا اضافہ کر لیتا ہوں, الفاظ کا, کہ اگر وہ اس بیعت کو اور اس یہ جو ایگریمنٹ کر چکا ہے یا مجھے ایکسیپٹ کر چکے ہیں بطور خلیفہ, اگر اس کو توڑ دیتا ہے تو آٹومیٹکلی اس کی بار وہ عدالت سے آ رہے تھے اور پولیس ساتھ تھی, 2-4 سپاہی جو اسکارٹ کر رہے تھے اور گھوڑوں پر سوار, کیونکہ قاضی القضاء چیف جسٹس آ رہا تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی راستے پہ آ رہا تھا. راستے میں 2 آدمیوں کی لڑائی تھی, 2 آدمیوں کی لڑائی تھی. سیرت النعمان میں علامہ شبلی نے واقعہ نقل کیا. آپ کے پاس سیرت النعمان تو نہیں ہے علامہ شبلی کی؟ اچھا, تو یہ راستے میں 2 آدمی لڑ رہے تھے, تو ایک آدمی نے دوسرے سے کہہ دی ابن الزانیتین, آپ کے ماں باپ دونوں زناکار ہیں. اسے کہتے ہیں قذف. اور اگر آدمی اس قسم کی تہمت کسی کے اوپر لگائے اور وہ کورٹ چلا جائے اور وہ وہاں پروو کر دے کہ اس نے مجھے میرے اوپر یہ زنا کی تہمت لگا دی ہے, تو پھر اسے 80 کوڑے لگا دیے جائیں گے. اسے کہتے ہیں حد قذف. سورہ نور کے اندر حد قذف کا تذکرہ ہے. تو اس نے کہہ دیا کہ آپ کے ماں باپ دونوں زناکار ہیں. صحیح. اب قاضی ابن ابی لیلہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے, اس کو غصہ چڑھ گیا اور اس نے فوراً پولیس سے کہہ دیا کہ اس آدمی کو پکڑ لیا اور قریب کی مسجد میں لے گیا, قریب کی مسجد میں, اور حکم دے دیا کہ اس کو 160 کوڑے لگا دیے جائیں. اب وہاں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس ماجرا کو دیکھتے ہی حیران اور ششدر رہ گئے. جب اس نے ڈکری دے دی کہ 160 کوڑے لگا دیں, تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اتق اللہ ابن ابی لیلہ, خدا کا خوف کیجیے ابن ابی لیلہ, کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس نے کہا کہ آپ کورٹ میں مداخلت کر رہے ہیں, کنڈکٹ آپ کورٹ کر رہے ہیں, توہین عدالت کر رہے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتنے شرعی احکام کو آپ نے وائلیٹ کر دیا. اس نے کہا when you have come out of your court then you are only ابن ابی لیلہ,
You are not a قاضی القضات, آپ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ. Now you are a simple مولوی like mine, میرے جیسے مولوی. آپ کو کیا حق پہنچتا ہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ قاضی سماعت کرے گا اپنے طور پر, وہ سوموٹو ایکشن نہیں لیتا. کوئی اس کے لیے تو کوئی وہ کلیمنٹ چاہیے. تو جس آدمی کے والدین کو زناکار کہا گیا کیا, ان میں سے کسی نے آپ کے ہاں دعویٰ دائر کر دیا کہ انہوں نے تہمت لگا دی ہمارے اوپر. یہ دو باتیں. اور تیسری بات کہ جس آدمی نے یہ تہمت لگائی, آپ نے اس سے کوئی ثبوت مانگے کہ بھائی آپ نے جو زانیتین کہہ دیا, آپ کے پاس اس کے کوئی شواہد وغیرہ ہیں؟ صحیح. یہ تیسری بات. اور چوتھی بات یہ کہ آپ سماعت کے لیے اسے مسجد میں لے آئے اور آپ کوڑے بھی مسجد میں لگانا چاہتے ہیں, حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور خلفاء راشدین نے عمر بھر مسجد کے اندر کوئی سزا نہیں دی کہ مسجد رحمت کی جگہ, یہ عذاب کی جگہ تو نہیں کیا. اور پھر یہ کہہ دیا کہ جب جرائم 2 3 4 5 6 7 8 10 12 ہوں لیکن تمام ایک ہی قبیلے کے ہوں, تمام ایک ہی قبیلے کے ہوں, تو وہاں ان چیزوں میں تداخل کیا جاتا ہے, سزا ایک ہی دی جاتی ہے. آپ نے 160 کا کیا تصور دے دیا. تو قاضی ابن بلال نے خلیفہ سے شکایت کی, خلیفہ سے شکایت کی کہ یہ امام منیف رحمۃ اللہ علیہ عجیب آدمی, مداخلت برکار سرکار کرتے ہیں, مداخلت برکار سرکار. تو اس پر پابندی لگا دی گئی, پابندی لگا دی گئی کہ اگر کوئی آپ سے ملنے آئے یہاں, اگر کوئی آپ سے, تو آپ قطعاً کوئی فتویٰ نہیں دیں گے, فتویٰ نہیں دیں گے. اور پھر مسئلہ یہ ہوا کہ امام منیف رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بار کسی نے پوچھ لیا کہ اگر آدمی وضو کرے اور اسے یاد بھی ہو کہ میں روزے سے ہوں, لیکن بے احتیاطی کرتے ہوئے پانی نکل گیا, تو کیا کرے گا؟ اس پر قضا ہے. تو امام منیف رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بادشاہ نے پابندی لگا دی, میں فتویٰ دینے کا مجاز نہیں. یہ اللہ والے لوگ تھے. تو اب قسم کا مسئلہ کہ قسم بغیر ضرورت کے نہیں اٹھانی. اور پھر جھوٹا قسم, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من حلف باللہ کاذبا لقی اللہ وهو علیہ غضبان. جب آدمی اللہ کے ذات پر جھوٹا قسم اٹھائے تو جب اللہ کے سامنے آئے گا تو اللہ غصے سے سرخ لال پیلا ہوتا جائے گا اس کو. آپ نے میرے ذات کو جھوٹے قسم کا ہدف بنا دیا تھا. صحیح. یہ دوسری بات. تیسرا مسئلہ انتہائی اہم, وہ ہے انواع القسم, کہ شریعت میں قسم کے انواع ہیں 3. کتنے ہیں؟ 3. ایک کو کہتے ہیں یمین لغو, اور دوسرے کو کہتے ہیں یمین غموس, اور تیسرے کو کہتے ہیں یمین منعقد. اب یمین لغو کیا ہے قرآن کریم پیچھے یہ آیت, اس کے بالکل رائٹ اوے اس کے بعد آتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم, کہ اللہ آپ کا گرفت اور مواخذہ نہیں کرتا آپ کے لغو قسم پر. تو لغو قسم کیا ہے, لغو قسم. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک لغو قسم یہ ہے کہ ارادہ کیے بغیر آدمی کے زبان پہ قسم کے الفاظ آ جائیں. جس طرح یہ ہمارے ہلمندی صاحب اور عمر دین والے یہ جو افغانستان میں بات کرتے ہیں تو واللہ واللہ بہت کہتے ہیں, حالانکہ واللہ یہ شرعی قسم ہے, ان کا ارادہ قسم کا نہیں ہوتا, لیکن باتوں باتوں میں قسم کہے جاتے ہیں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ یمین لغو ہے, جبکہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ یمین منعقد ہے. وہ کہتے ہیں یمین منعقد ہے, یمین لغو نہیں. یمین لغو کی تعریف ہی کچھ اور ہے, یمین لغو کی تعریف ہی کچھ اور ہے, اور اسے ہم یمین لغو نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری حدیث پک کر دی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ثلاث جدہن جد وحزلہن جد, الطلاق والعتاق والیمین. 3 چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے نیت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی, اس کا لفظ بغیر نیت کے اپنا کام کر جاتا ہے. ایک طلاق, آدمی بغیر ارادے کے لفظ طلاق کہہ دے تو عورت طلاق ہو جاتی ہے, اس کے لیے نیت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. یہ صریح لفظ ہے جو اپنے محل میں کام کر جاتا ہے. اور والعتاق, جو آدمی اپنے غلام اور اپنی کنیز سے کہہ دے غیر ارادی طور پر کہ آزاد ہو, تو اسے بھی نیت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. الطلاق. اور تیسرا قسم, اگر آدمی قسم کے الفاظ بغیر ارادے کہے تو قسم ہو جاتی ہے. اس نے کہا یہ مجھے لغوا نہیں, ورنہ اس حدیث کا آپ کیا کرو گے, لا کہ ثلاث جدہن جد وحزلہن جد الطلاق والعتاق والیمین. 3 چیزیں ایسی ہیں جس کا قصد بھی قصد ہے اور اس کا مسخرہ کرنا اور مذاق کرنا بھی قصد ہے, تو منعقد ہو جاتا ہے. تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یمین لغوا کی ڈیفینیشن یہ ہے, یا اس کی شناخت یہ ہے کہ آدمی کسی امر ماضی پر, مینز کسی گزرے ہوئے کام پر قسم اٹھائے کہ خدا کی قسم یہ کام ایسا ہو چکا ہے, خدا کی قسم یہ کام ایسا ہو, اور اس کا یقین کامل تھا کہ یہ کام ایسا ہے, تو اسے یمین لغوا کہتے ہیں. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یمین لغوا, کہ وہ آدمی 100% اس پر مطمئن تھا کہ یہ کام ایسا ہو چکا ہے لیکن ماضی کا کام ہے, تو یہ ہے یمین لغوا. اور دوسرا ہے یمین غموس. یمین غموس اسے کہتے ہیں کہ کسی امر ماضی پر یہ سمجھتے ہوئے, مجھے پتا ہے کہ یہ کام ایسا ہے نہیں, مفت میں اپنے نمبر ٹانکنے ہیں تاکہ میری بات ذرا وزندار بن جائے, حالانکہ مجھے پتا ہے کہ جس چیز کا میں قسم کر رہا ہوں یہ جھوٹ بول رہا ہوں,
کل یہ کام ایسا ہوا تھا، میں وہاں موجود تھا۔ میں وہاں موجود تھا۔ اچھا، تو اسے یمین غموس کہتے ہیں، اور یمین اور غموس کا معنی لغوی ہے غوطہ دینا۔ غموس کا معنی ہے غوطہ دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یغمس فی نار جہنم، اس آدمی کو دوزخ کی آگ میں غوطہ لگایا جائے گا، اس کو غوطہ دیا جائے گا، اس کو ڈبایا جائے گا دوزخ کی آگ میں، کہ یہ سمجھتے ہوئے کہ جھوٹ ہے اور پھر بھی قسم اٹھاتا ہے۔ اور تیسرا یمین منعقد، یمین منعقد کا مفہوم یہ ہے کہ آنے والے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم اٹھائی جائے، لیکن ان فیوچر۔ ماضی کے دونوں قسموں کا تعلق، یمین غموس اور یمین لغوہ کا تعلق ماضی سے ہے، اور منعقد کا تعلق فیوچر سے ہے۔ یمین لغوہ میں تو کچھ بھی نہیں، گرفت بھی نہیں، کفارہ بھی نہیں۔ یمین غموس میں کفارہ نہیں، عذاب ہے آخرت والی، عذاب آخرت۔ یمین منعقد میں اس میں کفارہ ہوگا اگر آپ نے قسم کی مخالفت کر دی۔ کیا ہوگا اس میں؟ کفارہ۔ اب کفارہ کیا ہے آگے آ رہا ہے، تو نیچے دیکھیے، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور نہ بنائیے اللہ تعالیٰ کو نشانہ اپنے قسموں کا، ان تبروا کہ آپ نیکی نہیں کریں گے، وَتَتَّقُوا اور تقوی نہیں کریں گے، وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ اور آپ اصلاح نہیں کریں گے انسانوں کے درمیان، وَاللَّهُ اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے آپ کے ارادوں کا۔ لا یؤاخذکم اللہ، نہیں مواخذہ کرتا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا، باللغو فی ایمانکم، لغو قسموں کے حوالے سے، لغو قسم پہ اللہ مواخذہ نہیں کرتا۔ تو امام شافعی کے نزدیک لا واللہ اور بلا واللہ، جو ارادے کے بغیر قسم کے الفاظ زبان پہ آ جائے تو اس کے نزدیک یہ یمین لغوہ ہے، جبکہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو یمین منعقد ہے، وہ تو صریح الفاظ ہیں، نیت کے محتاج ہیں نہیں۔ یمین لغوہ کا تعلق ماضی کا کوئی کام یہ یقین کرتے ہوئے کہ یہ کام ایسا ہے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم، لیکن اللہ کریم مواخذہ کرے گا آپ لوگوں کا، بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، ان قسموں کے حوالے سے جس کا عزم کیا ہے آپ کے دلوں نے، یعنی یمین منعقد، بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم جس کا عزم کیا ہے آپ کے دلوں نے، یعنی یمین منعقد، وَاللَّهُ اللہ تعالیٰ غفور بخشش کرنے والا ہے، حلیم اور بہت بردبار ہے، لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، یہ ایک خاص قسم کا قسم ہے، لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ یہ ایک خاص قسم کا قسم ہے۔ سب سے پہلے ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اب یہ جو مسئلہ پھر آ گیا، پھر فیملی لاز ہیں ریگارڈنگ طلاق اینڈ